جب بات کی جائے ایکسپیریمنٹس کی تو کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، لیکن آپ ایک ایسا ہی خوفناک ایکسپیریمنٹ سوچیں جس میں انسان اپنا ہی جسم کا ماس اتار کر کھانے لگے تو ہمیں ایسا سوچنے میں بھی ڈر لگتا ہے۔ عام طور پر ایکسپیریمنٹس کے لیے اینیملز کو یوز کیا جاتا ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسے ایکسپیریمنٹ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس نے ساری حدیں پار کر دی، کیونکہ یہ ایکسپیریمنٹ اتنا خطرناک تھا کہ اس نے انسانوں کی عجیب حالت بنا دی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے رشین سلیپ ایکسپیریمنٹ کی، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل انسائیڈ اسپیکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ 1940 میں سوویت یونین نے اس ایکسپیریمنٹ کے لیے 5 قیدیوں کا استعمال کیا اور ان 5 قیدیوں کو ایک کمرے میں 30 دن کے لیے بند کر دیا گیا۔ ان 5 قیدیوں کو یہ لالچ دی گئی کہ اگر وہ 30 دن تک سوئے بغیر اس ایکسپیریمنٹ کو پورا کریں گے تو انہیں صحیح سلامت چھوڑ دیا جائے گا، اور آزاد ہونے کے لالچ میں ان قیدیوں نے ہاں کر دی۔ یہ کہہ کر انہیں اس طرح کے کمرے میں رکھا گیا جہاں کھانے کے لیے کھانا، پینے کے لیے پانی، ایک ٹوائلٹ اور پڑھنے کے لیے کچھ بکس دی گئیں، لیکن انہیں سونے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں دی گئی۔ اور اس ایکسپیریمنٹ پر نظر رکھنے کے لیے 2 ون وے میررز لگائے گئے تھے، کیونکہ اس وقت CCTV کیمراز نہیں ہوتے تھے۔ ان 5 قیدیوں کو نیند نہ آئے، اسی لیے اس کمرے میں ایک ایکسپیریمنٹل گیس آکسیجن کے ساتھ ملا کر تھوڑی دیر بعد ریلیز کی جاتی تھی۔ یہ گیس ایک کیمیکل سٹیمولنٹ کی تھی، جیسے کہ کوکین، جو انہیں جگائے رکھ سکے۔ پہلے 4 دن سب کچھ نارمل تھا، لیکن 5ویں دن ان سب قیدیوں کی بے چینی اچانک سے بڑھنے لگ گئی، اور 9 دن کے بعد ان میں سے ایک قیدی بے چینی کی وجہ سے 3 گھنٹے لگاتار زور سے چیختا رہا، جس کی وجہ سے اس کے ووکل کورڈز پھٹ گئے۔ اس گیس کا اثر اب سارے قیدیوں پر نظر آنے لگا، جس کی وجہ سے سارے قیدی عجیب طرح سے بڑبڑانے لگتے۔ سائنٹسٹ ان کے کمرے میں ہر روز آکسیجن کے ساتھ ایکسپیریمنٹل گیس کی مقدار کو بڑھانے لگے۔ اگلے دن ایک قیدی نے بکس کے پیجز کو پھاڑ کر کھڑکیوں کے اوپر چپکا دیا تاکہ ریسرچرز اندر نہ دیکھ سکیں، اور اس کے بعد روم میں خاموشی ہو گئی۔ ریسرچرز کو روم کے آکسیجن لیول سے پتہ چل رہا تھا کہ سارے قیدی زندہ ہیں، لیکن جب اندر سے کوئی آواز نہیں آئی تب ریسرچرز یہ ڈاؤٹ کرنے لگے کہ شاید سارے قیدی مرنے کی حالت کو پہنچ چکے ہیں۔ اسی وقت انہوں نے اس کمرے میں سے زہریلی گیس کو نکال کر کمرہ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ جب ریسرچرز نے ان قیدیوں کو باہر آنے کا کہا تو اندر سے رونگٹے کھڑے کر دینے والی آواز آئی، جب ان میں سے ایک قیدی نے کہا، "ہمیں آزادی نہیں چاہیے، ہمیں یہیں رہنا ہے۔" یہ حیرانی والی بات تھی کہ ان قیدیوں کو اس روم میں مزہ آنے لگا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح جاگتے رہیں۔ سارے قیدی ان ریسرچرز سے بھیک مانگنے لگے کہ اس گیس کو پھر سے اس کمرے میں چھوڑا جائے اور انہیں وہیں اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ سارے ریسرچرز سوچ میں پڑ گئے کہ آخر ان قیدیوں کے ساتھ ہو کیا رہا تھا، لیکن پھر بھی ان کی باتوں کو اگنور کرتے ہوئے جیسے ہی ریسرچرز اس کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ سارا کھانا ویسے کا ویسا ہی پڑا ہوا تھا۔ زمین خون سے رنگی ہوئی تھی اور اسی زمین پر ان قیدیوں کے کٹے ہوئے اعضاء پڑے ہوئے تھے تاکہ وہ انہیں بعد میں کھا سکیں۔ کچھ قیدی اپنے ہی ماंس کو نوچ کر کھا رہے تھے۔ یہ دل دہلا دینے والا نظارہ تھا۔ جب ان قیدیوں کو علاج کے لیے ہاسپٹل لے جایا گیا تو وہ اسی کمرے میں واپس جانے کی بھیک مانگنے لگے، اور جس مورفین کے ایک انجیکشن سے کوئی بھی انسان بے ہوش ہو سکتا ہے، اس مورفین کے 8 انجیکشنز لگانے کے باوجود وہ سارے قیدی ہوش میں تھے، اور ڈاکٹر سے ریکویسٹ کیے جا رہے تھے کہ ان کا آپریشن ہوش میں رہ کر ہی کیا جائے، کیونکہ انہیں درد میں بھی مزہ آنے لگا تھا۔ جیسے جیسے ڈاکٹرز آپریشن کرتے وہ قیدی ہنستے اور مسکرانے لگتے، لیکن اس آپریشن کے دوران 5 قیدیوں میں سے 3 قیدیوں کی موت ہو گئی۔ لیکن اس ریسرچ کو ادھر ہی نہیں روکا گیا۔ سوویت یونین کے کمانڈنگ آفیسر نے اس ایکسپیریمنٹ کو جاری رکھنے کا آرڈر دیا، کیونکہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان بچے ہوئے قیدیوں کو دوبارہ اس گیس میں رکھا جائے تو ان قیدیوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ ایکسپیریمنٹ اب حیوانیت کا روپ لینے لگا تھا، اس لیے سائنٹسٹ اس ایکسپیریمنٹ کو روکنا چاہتے تھے، لیکن کمانڈنگ آفیسر کے آرڈر کی وجہ سے نہ تو ایکسپیریمنٹ جاری رکھنا پڑا، بلکہ ان 2 قیدیوں کے ساتھ 3 ریسرچرز کو بھی اسی کمرے میں داخل کر دیا گیا۔ جب ان بچے ہوئے 2 قیدیوں کو واپس روم میں لے جانے کے لیے باندھا جا رہا تھا،
وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جب انہیں بتایا گیا کہ انہیں اسی گیس کے ساتھ واپس کمرے میں لے جایا جا رہا ہے تو دونوں قیدی مسکرانے لگے۔ یہ دیکھ کر ان 3 ریسرچرز میں سے ایک ریسرچر گھبرا گیا اور ان قیدیوں کی عجیب حرکتوں کی وجہ سے ڈر کے مارے اس نے کمانڈنگ آفیسر کو گولی مار دی، اور اس کے بعد گھبراتے ہوئے اسی ریسرچر نے ایک قیدی سے پوچھا، آخر تم کون ہو؟ پھر اس نے جو جواب دیا وہ کافی خوفناک تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہارے ہی اندر کی پرچھائی ہوں جس کو تم کبھی باہر نہیں آنے دیتے۔ میں وہ ہوں جس سے تمہیں رات کو ڈر لگتا ہے۔ میں تمہارے اندر کی وہ برائی ہوں جس کو تم ہمیشہ سے دبائے رکھتے ہو۔ یہ سنتے ہوئے اس ریسرچر نے دونوں قیدیوں کے ساتھ بچے ہوئے 2 ریسرچرز کو بھی گولی مار دی اور آخر میں اپنے آپ کو بھی گولی مار کر اس ایکسپیریمنٹ کو وہیں ختم کر دیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس ایکسپیریمنٹ کے بعد اس طرح کا کوئی بھی ایکسپیریمنٹ کسی بھی انسان پر نہیں کیا گیا۔ 2009 میں ایک ویب سائٹ پر کسی انجان اکاؤنٹ کے ذریعے اس ایکسپیریمنٹ کو دنیا کے سامنے لایا گیا اور دعویٰ کیا گیا کہ یہ ایسی بات ہے جسے جان بوجھ کر دنیا سے چھپایا گیا تھا۔ اس ایکسپیریمنٹ کا مقصد ایسی دوا بنانا تھا جس کی وجہ سے انسان بنا سوئے اپنی تھکان کو مٹا سکے، کیونکہ رشین سائنٹسٹ چاہتے تھے کہ وہ اس طرح کی دوا کو بنا کر اپنی فوج کو دے سکیں تاکہ وہ ورلڈ وار 2 میں صحیح سے کام کر پائیں۔ یہ تو تھی ایکسپیریمنٹ کی بات، اب ہم دیکھیں گے کہ آخر اس میں کتنی سچائی تھی۔ اس ایکسپیریمنٹ کے بارے میں جب رشین گورنمنٹ سے پوچھا گیا تو انہوں نے صاف طریقے سے اس ایکسپیریمنٹ کو جھٹلا دیا۔ اگر سائنٹیفکلی دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ 5 قیدیوں کے آپریشن کے وقت ان کے دلوں میں ہوا جانے کے باوجود وہ زندہ تھے، مگر ایسا ہونا ناممکن ہے۔ اگر انسان کے دل میں تھوڑی سی بھی ہوا چلی جائے تو اسی وقت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اس کی موت ہو جائے گی۔ لیکن یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ دل میں ہوا ہونے کے باوجود وہ 2 قیدی آخر اتنے دنوں تک زندہ کیسے رہ سکے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی رائٹر نے اپنی طرف سے کہانی بنا کر ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دی ہو، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ حقیقت میں ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہو لیکن ایکسپیریمنٹ فیل ہونے کی وجہ سے اس کو دبا دیا گیا ہو اور دنیا کے سامنے نہ لایا گیا ہو۔ آپ کا کیا ماننا ہے اس بارے میں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔